امت سنت سے ہٹ جاتی ہے تو بدعت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ عالمی شورا کی تاریخ پیدائش آج سے 120 سال قبل مسٹر اسٹالین اور مسٹر لینن نے جمہوریت کے مقابلے میں ورلڈ کاؤنسل، جس کا ترجمہ عالمی شورا ہے، تیار کی اور یہ قانون پاس کیا کہ صدارت اور وزارت تو لمبے عرصے تک چلتی ہی رہتی ہے اور بہت سو کو صدارت اور وزارت کا چانس نہیں ملتا، اور لوگ دلوں میں ایسی ہی حسرتیں لیے ہوئے مر کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم عالمی شورا بناتے ہیں کہ اس میں سب کو باری باری بڑا بننے کا موقع ملے گا، اور یہ عالمی شورا کا خاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شرعی نظام کے خلاف سوشلسٹ اور کمیونسٹ ذہن والوں کی اختراع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونزم بھی توڑ دیا اور سوشلزم بھی۔ اب رائیونڈ مرکز والوں کو یہ تفاخر نصیب ہوا کہ اسٹالین اور لینن کی مردہ سنت کو 2016 میں عالمی شورا کے نام سے زندہ کیا اور 10-12 ہستیاں اس شورا کی ممبر بنائی گئی۔ یقیناً قیامت کے روز بھی لینن اور اسٹالین کے ہمراہ یہی بزرگ بھی ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے کام ہی ایسا انجام دیا۔ یاد رکھیں کہ کمیونزم کو دعوت و تبلیغ کا چوغا پہنانے سے کمیونزم مشرف باسلام نہیں ہو جاتا۔ اس قدر تشریح اور تفصیل کے بعد بھی عالمی شورا کی طرفداری ہو اور دل عالمی شورا ہی کی طرف مائل ہے تو پھر اللہ کے غضب کا انتظار کرو۔ یقیناً یہ ترتیب شورائیت، سوشلسٹ اور کمیونسٹ لوگوں کا ایجاد کردہ نظریہ ہے تاکہ دنیا دار سیاسی لوگوں کو عقائیت اور چودرائیت کرنے کا موقع فراہم ہو سکے، اور آہستہ آہستہ امت مسلمہ کے ذہنوں سے اسلامی امارت اور اجتماعیت اور سیرت کی حمیت اور اہمیت کو بھلایا جا سکے۔ اللہ انہیں ہدایت دے یا پھر انہیں اپنی قدرت سے ہلاک کرے۔ 100 سال پہلے بھی امارت بھسم کی گئی۔ امارت ترکیہ کو ختم کرنے کے لیے عقائد کے عنوان کو بہانہ بنایا گیا تھا، اور اس کام کے لیے ترکوں کے خلاف نجدی عربوں کو استعمال کیا گیا، اور نجدیوں کا نعرہ تھا کہ اسلامی عقائد بدل گئے، جس طرح کہ آج کے سوشلسٹ عالمی شورا کا نعرہ ہے کہ تبلیغ کا نہج بدل گیا۔ امیر اور امارات اور اجتماعیت کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ترکیوں کی امارت اور خلافت کو توڑا گیا تو اجتماعیت والی امت مسلمہ تنکوں اور ریزوں کی طرح بکھر کر رہ گئی تھی، اور آج بھی 100 سال سے دھکے کھاتی پھر رہی ہے۔ ترکی امارت کھو جانے سے تو صرف اسلامی مملکت کا ڈھانچہ اور زمینی خطے ہاتھ سے گئے، لیکن تبلیغی امارت کی ضیاء سے اور اس کے کھو جانے سے اسلامی روح اور اسلامی زندگی مجروح ہو کر نیست و نابود ہو جائے گی، اور انسانیت کی ہدایت جو دن بدن قریب سے قریب تر آتی نظر آ رہی ہے یکلخت غائب ہو جائے گی۔ واہ عجبا! علماء کرام اور دانشوران اسلام، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران، کچھ تو فکر کرو، کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے؟ اس مسئلے کو معمولی سا مسئلہ سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے۔ یہ مولوی احمد لاڈ صاحب اور مولانا سعد صاحب کی آپسی جنگ نہیں ہے۔ جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے، شاہی کی تمنا کون کرے؟ جب مالک کونین ہو اپنا، کونین کی پرواہ کون کرے؟ اللہ ان حقیر کوششوں کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید
یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔